کے روزے فرض رکھے گئے اور تاکہ تم متقی بنو. یہ روزوں کی غایت کے روزہ کا مقصد ہے متقی بنانا, پرہیزگار بنانا, نہ یہ کہ بھوکا پیاسا مارنا. اس میں کیا رکھا ہے؟ بھوکا پیاسا مار کے کیا کرے گا؟ وہ باری تعالیٰ ظلم تھوڑی کر رہا ہے, وہ ہمارے کھانے پینے سے نفرت تھوڑی کرتا ہے, وہ تو ہمیں کھلاتا ہے, وہ پلاتا ہے, وہ خود فرماتا ہے کون کھلاتا ہے تمہیں, کون پلاتا ہے, سارا سال سارا وقت ہر گھڑی ہر آن اس کی رحمتیں جو ہم پر برس رہی ہیں وہ دے رہا ہے. لیکن اگر وہ کبھی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہم سے کہہ دے کہ چھوڑ دو تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ اور بہتری ہے. فرمایا لعلکم تتقون. یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے, 2 گاڑیاں ہیں 011 اور 330, یہ گاڑیاں ہٹا لیجیے آپ جس کی بھی ہوں. تو فرمایا کہ تقویٰ کا حل مقصود ہے. تو دیکھا آپ نے یہاں پر بھی کہ اصل چیز کیا ہے, اللہ کا حکم, اسی سے تقویٰ ملتا ہے. ورنہ خالی بھوکا رہنے سے کیا ہوگا؟ انسان اگر غربت افلاس کی وجہ سے بھوکا ہے, یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو اس کی وجہ سے بھوک برداشت کرتا ہے, پرہیز کرتا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب رمضان میں آپ نے اللہ کے کہنے سے کھانا چھوڑا ہے تو یہ تقویٰ بن گیا, یہ عبادت بن گیا. اللہ کے فرمانے پر آپ نے پینا چھوڑا تو یہ تقویٰ بن گیا. ایسے ہی وہاں تعویل قبلہ میں اللہ کے کہنے پہ جب آپ مشرق کی طرف ہوئے تو یہ عبادت ہو گیا, مغرب کی طرف گئے تو یہ بات ہو گیا, اور جب حج و عمرے کے دن آئے تو لباس اتار کے پھینک دیا, 2 چادر لپیٹ لی, یہی تقویٰ ہو گیا, یہ بات ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ نہ انسان کا کھانا عبادت, نہ بھوکا رہنا عبادت, نہ پینا عبادت, نہ پیاس برداشت کرنا عبادت, نہ پہننا عبادت, اور نہ لباس چھوڑنا عبادت ہے, نہ کھڑے ہونا عبادت, نہ بیٹھنا عبادت ہے. یہ جو بھی ہم عبادتوں میں کر رہے ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے, اس لیے سب عبادت ہے. اور پھر اسی پہ قیاس کر لیجیے, جس بندہ مومن کی زندگی پوری اللہ کے حکم میں ڈھل جائے, یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ صبح فجر میں اٹھنا ہے, اللہ کی مرضی اس کے حکم پر میں سو رہا ہوں اور آرام کر رہا ہوں, اور دنیا میں کوئی بھی کام کرے اللہ کا حکم تو رکھ لے اور اطاعت کا ارادہ کر لے تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی, پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ایک لمحہ عبادت بن جائے گا اور ایک لمحے کا آپ کو اجر و ثواب میسر آئے گا. یہ ہے اصل چیز, دین کی اصل بنیاد اور اصل حقیقت. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی عبادت, نماز پڑھنا عبادت ہے, رمضان میں روزہ رکھ لینا عبادت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی جب نجی زندگی میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں, حالانکہ آزادی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ کی بندگی سے آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. ویسے آزادی, جمہوری آزادی, سیاسی آزادی وہ ہوتی ہوگی, لیکن اللہ سے آزادی نہ کبھی ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وقت ہم اس کے بندے بن کر رہیں اپنی ارادے اور نیت کے ساتھ, اور ہر کام میں کریں. تفصیل سے یہ احکام روزے کے بارے میں فرمائی چند دنوں کی بات ہوتی ہے, تو پھر اس میں یہ آسانی کہ اگر مریض ہو گئے آپ تو چھوڑ دیجیے, مریض ہو گئے آپ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے نا. یا پھر سفر میں آپ تو فرما عدت بھی نہیں, یا بھی ہو کر بالکل نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینی ہے, قضا رکھنی ہے. قضا کا یہاں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں اس آیت سے کہ فرض جو ہمارے ذمہ ہوتے ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو قضا کے طور پر ہم پر لازم رہتے ہیں, دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمائے کہ رمضان کی بڑا بابرکت مہینہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن. تو رمضان کے حوالے سے پھر جہاد و قتال کے حوالے سے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ جہاد یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے مخصوص حالات میں. جب دشمن ہم پر حملہ کر دے تو کیا کریں گے؟ جب دشمن حملہ کر دے, جب ہم پر غارت مچا دے اور ہمارے گھروں پر جو ہے وہ حملے ہو جائیں اور ہمارے گھر والے اور ہمارا مال اسباب تو تباہ ہو رہا ہو, تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نکلو, کھڑے ہو, ہاتھ پہ ہاتھ ڈر کے مت بیٹھو, ورنہ پھر تو تم آسرا مت کرو. اگر تم حرم میں بھی ہو نا, حرم میں لڑنا منع ہے, حرم میں حرم کی حرمت ہے, حرمت والے مہینوں میں ان معاملہ ان مقامات پر ان مواضع میں لڑنا منع ہے. لیکن فرمایا اگر دشمن حرم کی حرمت توڑ کے تم پہ حملہ آور ہو جائے اور حرمت والے مہینوں کا وہ کی حرمت توڑ کر کے تم پہ حملہ آور ہو جائے تو تم پر دفاع وہاں بھی فرض ہے اور حرم میں بھی تم لڑو گے. بس کافی لوہوں اور ان سے لڑتے رہو تم یہاں تک کہ وہ رکیں اور ظلم ختم ہو اور تم ان پر غالب آ جاؤ. یہ حکم یہاں ان آیتوں کے اندر موجود ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فرمایا اس وقت تک لڑتے رہو حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. فتنہ یہی ہے کہ جب مین پاور, طاقت, قوت, بڑی سب سے بڑی طاقت کافر کے ہاتھ میں ہوگی نا, کافر کے ہاتھ میں اور ظالم کے ہاتھ میں, تو فتنہ برپا ہوتا رہے گا. تو پر طاقت جب تک ان کافروں اور ظالموں کے ہاتھ میں ہوگی فتنہ برپا ہوتا رہے گا. اس لیے کہ قرآن اور سنت ہی وہ نظام ہے جو ظلم اور زیادتیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے, اور وہ قرآن سنت کے نظام کو مانتے نہیں ہیں.
لہٰذا ظلم کے خاتمے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کے نظام پر چلنے والے یعنی اہل اسلام بھی اس بات کے کا حد رکھتے ہیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت دنیا کے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے ماتحت رکھتے ہیں۔ سپرمیسی مسلمان کی ہونی چاہیے، بڑی طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ویٹو پاور مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایٹمی طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں مسلمان جب چلے تو پوری دنیا امن کی آغوش بن جائے، پوری دنیا کو رحمت میسر آئے، سکون میسر آئے، عدل ہو اور انصاف ہو۔ ورنہ امریکہ تو جو کر رہا ہے یہی ہوتا رہے گا، اور بڑی بڑی طاقتیں جس طرح خون پی رہی ہیں دنیا انسانیت کا، یہ خون اسی طرح پیا جاتا رہے گا۔ یہ آج ہی نہیں، صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک نظام عالم اس طرح چلے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک فتنہ ہے تم لڑتے رہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو اور غلبہ حاصل کرو۔ اس کے بعد بہت سے احکام بیان فرمائے، اور میں آخر میں بس ایک بات جو بنی اسرائیل کے قصے کے حوالے سے یہاں پر آئی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے ایک زمانے میں سموئیل علیہ السلام جو ان کے درمیان پیغمبر تھے وہ ضعیف العمر ہو گئے اور بہت کمزوری ناکار لائق ہو گئے، تو زیادہ آنے جانے چلنے پھرنے قاصر رہے۔ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، آپ کوئی بادشاہ جو ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ حضرت طالوت کا قصہ مشہور ہے، حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان پر مقرر کر دیا، یہ تمہارے امیر ہوں گے۔ اب جب حضرت طالوت آ گئے، یہاں پر قرآن ایک سوچ اور فکر معاشرتی اور سیاسی حوالے سے ہمیں دیتا ہے کہ یہ ایک انتخاب کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا، قیادت کا مسئلہ تھا، لیڈرشپ کا مسئلہ تھا اور حکومت اور سلطنت کا معاملہ تھا، لیکن ان اسرائیلیوں کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ ہم پر ایسا رہنما ہونا چاہیے، ایسا حاکم ہونا چاہیے کہ جو مالی لحاظ سے ایسا اور ویسا ہو۔ جناب ان کا اپنا ایک معیار تھا، کہنے لگے نانو آپ کو ان یکون له الملک علینا، اس غریب بیچارے کو کیسے حکومت مل جائے گی ہم پر، وہ نانو آپ کو بھی ملک من ہو اور ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ حکومت کریں، ولم یوت ساتھ میں مال، اس کو تو مال سے کچھ ملے نہیں ہے، غریب آدمی اس کے پاس ہے کیا، یہ ان کا معیار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسی کو تمہارے لیے چنا ہے، اس کو تمہارے کو منتخب کر دیا، وزادوا بسطۃ فی العلم والجسم، اور خدا کی نظر میں معیار جو ہے سربراہی کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم میں اور شخصیت میں کامل بنایا ہے۔ اس کا علم دیکھو تم، اس کا باطن دیکھو اور اس کا ظاہر دیکھو، بس یہ ہے اہلیت کا معیار قرآن مجید کی نظر میں اللہ کے یہاں، اس لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ اس کی شخصیت کامل ہے، اس کو دیکھ کر متاثر ہونے والے لوگ ہیں، لوگ متاثر ہوں گے، اور دوسرے اس کے اندر علم ہے اور یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو، معاملات کو۔ ظاہر ہے کہ ایسے ہی لوگ جب تک نہیں ہوں گے قوموں کے رہنما تو اس وقت تک قومیں کس طرح جو ہے وہ کامیابی اور فلاح پا سکیں گی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوشت گزار کی گئی ہیں، اور بھی کئی احکام اور کئی باتیں اس میں ہیں۔ بہرحال آپ اب اگر کچھ دلچسپی قائم ہوئی ہو تو گھر پہ ترجمہ یا تفصیل لے کر کے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو تراویح پڑھی گئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، درس ہوا، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا، اور آج جو روزہ ہم نے ادا کیا ہے مالک مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما۔ الہ العالمین جیسا تیری عبادت کا حق ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادتوں کی لذت ہمیں عطا فرما، رمضان مبارک کی برکت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اعزاء اقرباء کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین جو بھی نیک جائز بھی تمنائیں مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کے امراض میں انہیں شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ تجھے قرآن مجید کا واسطہ، تلاوت قرآن پاک کا واسطہ، اے اللہ اس مسجد کا، اس عبادت کا، نماز کا، روزے کا واسطہ، اس رمضان کا واسطہ، اس کی برکتوں کا واسطہ، ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہماری تکلیفیں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، دنیا اور آخرت میں ہمیں بے فکر کر دے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے بے فکر کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔